وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شیخ محترم کا سوال ہے، پہلے تشہد کے اندر درود پڑھا جائے گا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی پڑھا جائے گا۔ اس کی دلیل سب سے پہلے پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، صلو علیہ، درود پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا، اور سلام پڑھو۔ جب یہ آیت اتری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث لائے ہیں، صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما السلام فقد عرفناہ، سلام کا ہمیں علم ہے، ہم اس کو پہچان چکے ہیں، آپ یہ بتائیں فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو وہ جو سلام پہچان چکے تھے، اس سے مراد، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آیت کے اندر دو کاموں کا حکم تھا، ایک صلاۃ کا حکم تھا، ایک سلام کا حکم تھا۔ سلام کو وہ پہچان چکے تھے کہ سلام کیا ہے، اب ان کا سوال تھا صلاۃ کے بارے میں۔ تو سلام کہاں پہ پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے اندر۔ تو درود کہاں پہ پڑھا جائے گا؟ وہ بھی نماز کے اندر۔ جب آپ پہلے تشہد میں بیٹھیں گے تو پہلے تشہد میں قرآن پاک کی آیت کے مطابق آپ نے سلام تو پڑھا ہے، ایک امر پہ عمل کیا ہے، دوسرے امر پہ عمل نہیں کیا، لہذا دونوں پہ عمل کیا جائے گا۔ دارقطنی کی حدیث، بعض لوگ کہتے ہیں یہ عام ہے، اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ دارقطنی کے اندر صحیح سند سے مروی ہے، بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی نے آ کے کہا تھا فکیف نصلی علیک اذا نحن فی صلاتنا، جب ہم نماز کے اندر موجود ہوں۔ تو اس آیت کا تعلق جیسے عام حالات کے ساتھ ہے، ایسے ہی نماز کے ساتھ بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 1721 نمبر حدیث ہے سنن نسائی کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بیان کرتی ہیں، آخری تشہد سے پہلے تشہد میں بیٹھے آپ نے عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ثم صلی علی نفسی، اپنے آپ پر درود پڑھا اور سلام نہیں پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلا۔ تیسرے نمبر پر جس روایت سے منع کا استدلال کیا جاتا ہے وہ روایت جامع ترمذی میں 366 نمبر پر ہے، اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ روایت سندن ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس میں کہ اس میں ایک راوی ہیں، وہ راوی ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود الحذلی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، تابعی ہیں یہ، ان کی وفات 81 ہجری یا 82 ہجری میں ہوئی۔ تہذیب الکمال کے اندر امام مزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی یہ ساری تفصیل نقل فرمائی ہے، جس کے اندر بڑی وضاحت ہے۔ دارقطنی نے العلل کے اندر امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب علل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167، وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ابو عبیدہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا، کیونکہ اس وقت ان کی عمر کم تھی، تو ان کا اپنے والد سے سماع ثابت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ ثقہ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ولم یسمع من عبداللہ، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا۔ ابن الجنید کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا یحییٰ بن معین سے، تو کہتے ہیں میں وہاں پہ بیٹھا سن رہا تھا، سوال یہ تھا کہ یہ جو ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے آپ یہ بتائیں کہ اپنے والد سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں سنا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کی وضاحت کی ہے کہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا۔ تو وہ روایت جس سے استدلال کیا جاتا ہے درود نہ پڑھنے کی، وہ سندن ضعیف ہے انقطاع کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود یحدث عن ابیہ، اپنے والد عبداللہ بن مسعود الحذلی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جس سے ان کا سماع نہیں، لہذا درود پڑھنا جائز افضل ہے، نہ پڑھنے والا اس پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ بات واضح رہے، واللہ تعالیٰ عالم۔